جلاله وآدم کمالہ تمام شانہ تمام تعریفاں بے شمار درود مٹے پاک محمد علیہ السلام آج عید الفطر کی نماز اور تمام حضرات میری طرف بہت عید مبارک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ یہ خوشیاں نصیب فرمائے اور سارے گھر کیونکہ عید کے لیے ایک خوشی کا مقام ہے اور اسلام کے اندر ایک بہت بڑا تہوار ہے، کیونکہ اسلام نے سال کے دو دن خوشی دے اظہار کرنے دے خوشی منانے دے سانو عطا کی شریعت مطالعہ نے آج کی دیوار عید الفطر ہو گئی اور اس کے بعد وقت عید الاضحیٰ یعنی قربانی اور بھی خوشی کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو ہمیشہ خوشیاں نصیب فرمائے، آمین۔ میرے دوستو، مختصر کیا ذکر کرنا سے کیونکہ عید نماز واسطے ساڑھے 7 کا ٹائم منتخب کیتا ہوئے سے پہنچ جاتے ان شاء اللہ نماز ادا کرے۔ اگر کوئی 2-4 منٹ کسی دن انتظار ہوئی تو ہر انسان کو ہٹا ہے، حتمی فیصلہ نہیں جاتا نہیں ہونا مر گئے۔ رمضان شریف کے بعد ایک عید کا دن اللہ کے رسول نے سارے واسطے خوشی کا ایک مقام دیا ہے، اور اس قرآن پاک نے 30 پارے کے اندر فرمائے قد افلح من تزکیٰ، فرمایا کہ بے شک وہ بندہ کامیاب ہو گیا جڑا اپنے آپ کو پاک کر گیا، من تزکیٰ اپنے آپ کو پاک کر گیا، وذکر اسم ربہ فصلی، فرمایا کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر اور تو اس مناسبت کے نام یہ بھی ہے کہ ماہ مقدس کے روزے ایسا رکھیں اور نماز تراویح ذکر اذکار صدقہ خیرات سب چیز کرن کے بعد آج کا دن آ گیا سارا خوشی کا، اس واسطے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ذکر بھی کرو میرا جا کے مسجد یا عیدگاہ جا کے نماز بھی ادا کرو۔ قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، فرمایا کہ دنیا نہ بھی بہتر ہے، والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور باقی چیز جو رہنے والی ہے یہ چیز باقی ہے، جو دنیا کا آخر یہ فنا ہے، دنیا ختم ہو گئی ہے، باقی چیز جو ہے تو یہ نماز یا ذکر اذکار رمضان شریف کے روزے اور صدقہ خیرات یہ چیزیں نیکیاں بھی جو ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ باقی ہے، یہ باقی ہے۔ تو ماہ مقدس دے روزے رکھنے کے بعد آج سارا دن خوشی کا ہے، واہ اللہ بندہ سارے ماہ مقدس دے روزے نماز ذکر اذکار سب اپنے ادا کرنا اور اس دن خوشی کرنی بھی چاہیے، کیونکہ خوشی کے مقام دیتے دو حالت میں کوئی ایک حالت سامنے ہونی چاہیے، حالت کی ہونی چاہیے، یہ صاحب ہے کہ خوشی کے مقام جا کے انسان اپنے رب ہو رہا ہے یا اسراف سے قیمت ہو گیا، فضول خرچے جو ہو گیا اور شغل میلے ہو گئے، تماشے وغیرہ ہو گئے، انہیں تو اجتناب کرنا چاہیے۔ انسان چاہیے کہ ایسا جنہوں خوشی کا کوئی مقام آئے تو ایسا اپنے رب کی بار کا سجدہ جیسے اگر سلیمان علیہ السلام انہوں نے اپنے واسطے ایک بہت بڑا تخت تیار کرایا،
اور اتنا تخت بڑا بعض نے کہا اتنا بھی لکھا ہے کہ 4 کلومیٹر روپے کے بیچ 4 کلومیٹر یعنی کہ ہر شہر کو کلومیٹر لمبائی دیا ہے اتنا بڑا تخت اور یہ سونے اور چاندی نہ موتیاں لال لال جڑا ہوا ہاں اس اتنے 4000 کرسی سونے کی موجود ہے 4000 کرسی چاندی دی آئی درمیان دے وچ اللہ کے نبی کی کرسی ہے مندر بہت بڑا کتابوں کے اندر مندر پیشی کی گئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس نے ودیارتھی گئے تو اس نے کہ سلیمان السلام آئے اس تخت تے آ کے جلوہ گر ہوئے اپنے اسٹیج سے اپنی کرسی پہ آ کے بیٹھے تو بان سے تھی بھی فوراً آپ اترے ہیں تخت اتر کے اور تلے زمین سے آ کے سجدہ روئے جو ہے اور پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تصویر بیان کی تھی سبحان اللہ لوگوں نے پوچھا یا حضرت یہ جو معاملہ کیے آپ فرمایا کہ نہیں حالانکہ فرعون نے تخت بنوایا اپنے واسطے فرعون کا تخت کے مقابلے کچھ نہیں لیکن جنہوں تخت بیٹھا اس نے دعویٰ کر تھا اور انی اللہ رب العالمین میں ضرورت انی اللہ رب میں ضرورت میں اس واسطے اپنی خودی مٹاون واسطے میں زمین دوتے جا کے اپنی جبین نیاز رکھ دے اور اس مالک خالق دی اعلیٰ تصویر بیان کی دیے تاکہ میرے بھی وہ چیز نہ آئے کیونکہ وہ میرا خالق ہے میں اس کا بندہ ہوں اس واسطے اللہ رب العزت نے سانو خوشی کے موقع دیتے یہ چیزاں عطا کرے کہ اصل میں اپنے رب کی بار کا صحیح کرے جو اسلام کے اندر خوشی جائے جیسے اصل انہیں اسلام نے آ کے تسا آج صبح عید کی باہر خوشی کر دیں سب کو پہلے کہنا کام کرنا آؤ شاید کپڑے نہیں پاؤ خوشبوئیں لاؤ اپنے خوشی جتنی اظہار کر سکتے اتنی اظہار کرو لیکن آؤ عید گاہ کے اندر اور آ کے اور زمین نیاز رب کی باہر کا جھکا کے اس کی تصویر اعلیٰ بیان کر کے اور اپنی عاجزی اللہ تعالیٰ کی باہر کا جائے کہ یا اللہ کی خوشی ہے ایسا ہوتا لیکن ایسا عاجز ہیں ایسا اپنی عاجزی تیری باہر کا پیش کر رہے ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ اس آیت میں کہا فلاح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی کہ جس نے اپنے من پاک کر دے وہ کامیاب ہو گیا کامیاب ہو گیا برکت عید کے موقع پہ خوشیاں ہو گئی بڑی خوشیاں ہو گئی اور یہ سارے صوفیہ اعظام ہیں صوفیہ اعظام انہوں نے خوشی عجیب قسم کی ہوتی ہے حضرت امیر المومنین امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جس نے 22 لاکھ مربع میل کھاتے ہیں اور اس ٹائم میں پوری یعنی کہ اسلامیت پہ سربراہ ہیں اور اتنے بادشاہ ہیں یہ صاحب انداز کوئی نہیں عید کی بہار لوگ چلے وفد بن کے چلو امیر عمر کے چلو جا کے مبارکباد پیش کر رہا ہوں کہ آج مبارکباد آئی کیونکہ خوشی کا مقام ہے سارے بادشاہ ہیں سارے خلیفہ بھی ہیں امیر المومنین ہیں تو جس ٹائم میں آئے تو کیا دیکھا امیر عمر اپنے گھر کے اندر سجدہ ریز ہو گئے اور رب کی بارگاہ کے لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ امیر المومنین کیا بات ہے خیر ہے آج خوشی کا دن ہے تو آپ نے کیا فرمایا ہاں واقعی خوشی کا دن ہے اور خوشی کا دن انہاں واسطے ہے جنہوں کے روزے نماز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ قبول ہو جائے حالانکہ کتنے ہستی امیر عمر کی وہ ہستی ہے پاک نبی فرما گئے اے عمر اس رستے کا کنواں دا کو رستہ چھپا چھوڑ وہ ہستی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اس عید کی بہار ہو رہی ہے کیونکہ یہ پتہ ہے کہ میری نمازہ رب کی بارگاہ قبول ہوئی جب مردود ہو گئی اگر قبول تو ہو گئے تو وقت میرے واسطے خوشی اگر مردود ہو گئی تو میرے واسطے خوشی اسی طریقے سے ابھی اپنا پیران پیر دبا کیے ملتا ہے کتابوں کے اندر پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ
عید کا تہوار آئے لوگ آئے مبارکباد دے آپ نے فرمایا کہ نہیں میرے واسطے اس دیوار مبارک ہو سی اس دیوار میں اپنا ایمان سلامت گن کے اللہ تعالی کی بارگاہ سے اور ہمارے روزے نمازاں اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ قبول ہو ویسے اس دیوار میرے واسطے عید کی خوشی ہو میرے واسطے عید کی خوشی ہو کیونکہ عید کی خوشی حقیقی خوشی انہاں لوگوں کی ہے جنہوں نے نمازاں اور روزے صدقہ خیرات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ قبول ہو کے جو حقیقی خوشی انہوں کے واسطے ہے باقی سارے واسطے ایسا عامی ہیں تو سامنے چاہے اصل اس طرح کی خوشی ایسا رہتے ہیں کہ شریعت مطالعہ کی جائز ہوئے ایسا اس طرح کی خوشی کر سکتے ہیں لباس نو پانا اور ایک دوسرے مبارکباد پیش کرنا اور خوشی کا رنگ اظہار کرنا ساری واسطے جائز ہے ساری ہاں جو اگر شریعت چلا تو باقی یہ ہے جہاں ناجائز کام ہے وہ سارے واسطے جائز عید کی بات سے جائز آگے پیچھے لے جائز برکت اور عید کی تہوار صدقہ خیرات کرنا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کرنا اور صدقے ترغیب دینی اور پاک نبی علیہ السلام عید نماز کیا ہے اس ٹائم میں عورتیں باقاعدہ طور پر عید نماز شامل ہو گیا باقی 11 نماز سے عورتیں شامل ہو گیا تو پاک نبی علیہ السلام مرتب تبلیغ فرمائیے اور اس نماز عورتیں علیہ پر تشریف مل گئے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک نبی حضرت بلال تو پاک نبی علیہ السلام عورتوں کو ترغیب دلائی صدقے دی تو اس ٹائم میں عورتیں اپنے کن اور بالیاں یا کسی کو نقدی آئی تو حضرت بلال کی جھولی رکھی حضرت بلال کی جھولی مار گیا تو آج عید تہوار کا صدقہ یہ اہم جو شریعت مطالعہ نصاب اس چیز واسطے پابند کیا ہے یہ صدقے واسطے پابند کیا ہے وہ ہے صدقہ فطر ہر آدمی صاحب نصاب کے واجب ادا کرنا صاحب نصاب کے واجب الحمدللہ سارے اکثر علمی کے اکثر لوگ رمضان شریف کے بھی اپنا خطرہ ادا کر دیں بچی گل ہے جہاں غریب نادار ہے اس تک پہنچ کے عید کا تہوار کسی نے اپنے بچے واسطے کپڑے گھرنے یا کوئی جتیاں گھرنی یا کھاون پیون کی کوئی چیز اپنے بچے واسطے غریباں گھرنی ہے پر وقت انہوں کو پہنچ کے اور انہوں نے اپنی خوشیاں بھی شامل کی یہ صدقہ فطر اس سارے واسطے واجب ہے صاحب نصاب جو رہے اس کے واسطے واجب ہے چاہے اس روزے رکھے چاہے نہیں رکھے جو ثواب بھی ہے صاحب نصاب کے فطرہ ادا کرنا واجب ہے وہ آج بھی یہ تہوار کے لیے اس تہوار کے سارے تہوار کو ادا کرنا بلکہ صدقہ فطر کے علاوہ اور صدقے ایسا دے سکتے ہیں وہ تو سارے واسطے لازمی ہو گیا یعنی کہ 2.25 کلو گندم کے سامنے وہ پیسے یا گنس اچھا تو باقی اس کو علاوہ صدقہ سارے واسطے کرنا وہ بھی واجب کے درجے سے نہیں مستحب کے درجے کرتے ہیں جو کہ غریب ہے وہ جیسے امداد کی چیز دیوا وہ جو بچت کے کپڑے بن گئے یا اس کے کو کھاون پیون کی چیز بن گئی ہے وہ سارے واسطے بھی ثواب ہو صدقہ فطر سے بندے ایک روایت بیان کرنے آئے دیہڑے قیامت ہے ایک پاک نبی علیہ السلام دعوتی وہ اپنے پیچھے دیکھتا ہے نیکیاں کے پہاڑ اتنا پہاڑ بلند ہوتا ہے نا اتنی نیکیاں کا ڈھیر وہ پیچھے جیتے ہو چلتا رہتا دونوں کی پیشی ہوگی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اس نے کہ جا باری تعالیٰ بھائی دنیا جیڑی دیکھیے میں کتیا ہے وہ تو میں نے علمی یا میں نے یہ کرتوت ہے وہ میں نے علمی یہ میں نے دیکھیے جیڑی ہے پہاڑ میں میرے پیچھے پیچھے ایک ہی آگے ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ بطور ایک مثال دے کے اس بغل سمجھے سی فرمائے کہ اے میرا بندہ 10 دنیا دے وچ ایک جانور تھوڑے کو ہیں گائے مچھی بھیڑ بکری وغیرہ انہوں کے بچے ہوں گے تم یاد ہیں یا اللہ یاد ہیں
انہوں کی تسا کیسے پرورش کریں دے آئے وہ بچہ ہوتا چھوٹا دے دا پھر پرورش کیسے کریں دے آئے وہ بندار کرے سی یا باری تعالیٰ اصلا ان کی ایک بار ان کی خوراک ان کی پرورش سب چیزیں انتظام کریں دے آئے حتیٰ کہ وہ بہت بڑا ایک جانور ہو گا بڑا جانور ہوگا اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تسا جو صدقہ کیتا ہاں صدقہ بظاہر تھوڑا ہاوے کھڑواستے لیکن اسے بچے وانگو اسے قربان چڑھائے بڑھائے کرنے واسطے دیکھو نا دیکھو گے لئے دیکھئے صلاحیت ہے ان کی جنت رستے سے قربان چڑھائے تو آری کی جو ہاتھ سارا صدقہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ قبول کرے کہ ان کے صدقہ خراب ایک سیکھتا لگا ہے تو میں ایک التجائی تھا سامنے پیش کرنی وقت بنوانا ہے الحمدللہ کہ مالک کا کرم ہے کوئی خاص بہادری نہیں بہادری اللہ تعالیٰ کا کرم ہے الحمدللہ مسجد تعمیر ہو گئی ہے تھوڑے سامنے اور چھت وغیرہ مکمل ہو گئی ہے ہونے سے باقی رہ گئے دروازے ابو پلستر راؤنڈ وغیرہ کرنے سے باقی بے کم کافی خارش کرنے سے پنڈال ہو گئے تو نارمل اجل باقی آ جائے ہوتے کرنے والا تو تھوڑا تھوڑا کریں دے ان کو جو ہوئے دے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے بیر مسجد جو باری واسے میں قرار نہ کروں اپنے اتنے آنی تے اللہ تعالیٰ انہوں نے سب کا قبول کرے مسجد تعمیر ہو گئی ہے اتنا تک یہ مسجد کھلو کی رہا ہے بھامے صدی بھامے 10 صدیاں بھامے 100 صدی تک اتنا تک کہ مسجد قائم راسی اس مسجد کی جیڑا آن نماز پڑھ سی جیڑا ذکر کرے سی اور وہ صدقہ دیون والا بندہ چاہے دنیا تو فوت ہی ہو گئے تو اس کی قبر کے اندر ثواب ہو گیا سی کیونکہ صدقہ جاریہ ہے اس مسجد کا صدقہ جاریہ ہے صدقہ جاریہ کی فرق ہوتا ہے صدقہ جاریہ کی فرق ہوتا ہے جس یہ صدقہ جاریہ ہوئے کوئی کنا ہوتا ہے کہ بندہ نماز سے پڑھ سکے جس نے مسجد تعمیر کی جس نے مسجد اس کار خیری حصہ پائے انہوں نے کباری ثواب پڑھ کرا ثواب کباری انہوں نے پڑھ کرا سی اور اس ہوئے بندے نو اور ہمیں صدیاں گزر گئے ثواب بھی پڑھ کرا یہ صدقہ جاری ہے اس واسطے سارے سامنے مسجد کا کہ پچھلے دیوار میں گیا سے پہلے پکھر میں نہ دروازہ دے یہ ونڈو کا دکاندار کو گیا اسٹیمیٹ لوائے صرف چکاٹھا تھا 1,06,000 کی اس بنائے نہ کہ بھائی گرنے کو بھی صرف اسٹیمیٹ لگاؤ 1,06,000 بنے یہ بھی ایک پلے بکھرے ہمیں چاہے ونڈو سے یا دروازے ہو سے انہوں نے بکھرے ہیں انہوں نے خط اتنا سی اللہ والا میں اس واسطے تھاری خدمت جبریل ہے بھائی مسجد امداد کرنی حسب توفیق بڑھ چڑھ کے حصہ گرنا اور کرے کے حفیظ ذرا میں نے سو کو یہ میں اپنے واسطے لکھا کرتا کیونکہ میں نے سو کو میں کر برائی کرنی ہوئی ہے نا میں غلام بندے دے تو سب مہربانی کرو حسب توفیق لکھائی دے آؤ لکڑی کا ساتھ پڑھتے آج کی بھارت آپ کی فصل چلے نہیں قریب کہیں تو ہوتی لکڑی چلو خدا سے حسب توفیق لکھائی دے آؤ فصل اللہ خیر نال چڑھے سی فصل کے بعد اللہ تعالیٰ کرم کرے سی تو سر سیانے آتے ہو جب کڑی کری دے ٹوبا بری دے واقعی نہیں گل کترا کٹھا کی دے دریا بن رہے ماشاء اللہ بھائی چلتا ہے تیز نہ سارے باقی مسجد ہے اللہ تعالیٰ کا گھر ہے
حالانکہ پاک نبی علیہ السلام اس مسجد کو جنت کے باغ قرار دیتے، جنت کا باغ دنیا کے اتنے یہ جنت کا باغ ہے، مسجد کتنے بھی مسجد یہ جنت کے باغ کے باغ ہے۔ حالانکہ چل جاؤ چل جاؤ زندگی شریف کی حدیث پاک ہے، پاک نبی علیہ السلام فرمائے اے میرے صحابہ جنت کے باغ جو گزرو نا، جنت کے باغ جو گزرو تو تسا کچھ نہ کچھ جنت کا پھل کھا کے تک پھل صحابہ نے کتنے سونا جنت لامکانت اور باقی ہے دنیا سے جنت کیوں آئی؟ پاک نبی فرمایا کہ مسجد جنت کے باغ میں بات ہے تو سونا ہے پھل کہڑا ہے؟ پاک نبی فرمایا جنت مسجد جاؤ تو پھر آڑ کے یا تو نفر پڑھ کے یا کچھ پائے کہ اللہ تعالیٰ ذکر کر کے اس واسطے جنت کے باغ اس وقت سارے بڑھ چڑھ کے سب کام چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ مزین ہو خوبصورتی ہوئے اور اس انسان عبادت کرنا آئے تو ایک ایسا سکون آئے جیسے مچھی پانی ڈال کے اللہ تعالیٰ سب کا قبول کرے۔